چونکہ ہمارے پاس پولیس موجود نہیں ہے اور لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، اور پولیس اہلکار سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا اور ایک مرتبہ پھر میڈیا کے ذریعے سے مراد علی شاہ صاحب سے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اور پورے میڈیا کو، سندھ کے عوام کو وہ فہرست پیش کی جائے ان تمام پولیس افسران کی جن کو ڈیپیوٹ کیا گیا ہے سیلاب زدگان میں کراچی سے نکال کر، اور پولیس کانسٹیبلز کی اور جتنے بھی رینکس پولیس کے بنتے ہیں ان سب کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک غلط بیانی ہے، غلط بات ہے جو سی ایم صاحب کر رہے ہیں۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب یہاں ابھی پچھلے دنوں میچ ہوا نیشنل اسٹیڈیم میں اور اس میچ میں ہزاروں افراد کی نفری لگائی گئی، ظاہر ہے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا تھا اور ٹیم آئی بھی تھی اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کی ذمہ داری تھی اور انہوں نے ادا کی، اچھا کیا۔ لیکن میچ کے لیے پولیس آ سکتی ہے، اپنی تمام پروٹوکول جو ان کے موجود ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سی ایم نے اپنے پروٹوکول میں کتنی کمی کی ہے، ان کے جو وزراء ہیں ان کے پروٹوکول میں کتنی کمی ہوئی ہے، ان کے گھروں میں جو تعینات پولیس اہلکار ہیں ہمارے ٹیکسوں کے پیسوں سے ان کی ادائیگی ہوتی ہے اور ان کے ذاتی خدمتگار بن کر وقت گزارتے ہیں۔ پولیس کے نظام پر بھی ایک سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑی ضرب ہوتی ہے یہ کہ پولیس ایک سرکاری اور ریاستی ادارہ ہے اور اس ادارے کو یہ حکمران طبقہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے، اپنے ذاتی تحفظ اور ذاتی پروٹیکشن کے لیے، اپنے بچوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ بتائیں مراد علی شاہ صاحب کہ انہوں نے کتنے لوگوں کو پروٹوکول سے نکال کر سیلاب زدگان کے لیے بھیجا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ان کی ساری بیکار باتیں ہیں، یہ صرف اور صرف بلدیاتی الیکشن سے فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کو شکست نظر آ رہی ہے، ان کو اپنی کارکردگی کا پتہ ہے کہ یہ جتنی بھی جو ہے وہ جعلی طریقے سے پیش ورک کر لیں اور جتنے بھی سڑکوں کی کھدائی اس وقت دکھانے کے لیے کر لیں، یہ بالکل وہی معاملہ ہے جب پہلی مرتبہ الیکشن اناؤنس ہوا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے اسی طرح سے کارپیٹنگ کی تھی اور بارش ہوتے ہی وہ ساری کارپیٹنگ بہہ گئی اور شہر کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا۔ ایک مرتبہ پھر وہ سارے پیسے کہ جو بین الاقوامی دے رہے ہیں تو اس شرط کے اوپر دے رہے تھے کہ یہاں پر پراپر منتخب کونسل ہوں گی، ورلڈ بینک سے بھی جو بعض ترقیاتی بجٹ سے وہ اس بنیاد پر تھے کہ یہاں پر منتخب ادارے ہوں گے، منتخب بلدیہ ہوگی، لیکن انہوں نے 2-2.5 سال یہ ڈیلے کیا جس کے نتیجے میں بہت سے ترقیاتی کام رک گئے، اور اب بھی انہوں نے دھوکہ دہی کی ہے اور دھوکہ دہی کر کے یہ وہ سارے پروجیکٹ کے جو مشروط ہیں منتخب کونسل سے ان کو بھی اس وقت ایک سیاسی اور ناجائز ایڈمنسٹریٹر کی موجودگی میں کر رہے ہیں، جو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہونا چاہیے۔ چونکہ معاملہ یہ بین الاقوامی اداروں کا ہے اور ملک کا ہے، اس لیے ہم اس کی تفصیل میں زیادہ نہیں جانا چاہتے۔ بدنامی تو ہمارے ملک کی ہوتی ہے، لیکن ہمارے ملک کی بدنامی میں یہ لوگ کردار ادا کرتے ہیں جو اپنے آپ کو بہت جمہوری کہتے ہیں لیکن ان کا طرز عمل انتہائی آمرانہ ہے، فاشسٹ ہے، اور یہ بڑی بڑی پارٹیاں نہ یہ بلدیاتی اختیارات دینا چاہتے ہیں اور نہ یہ انتخاب کرانا چاہتے ہیں۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا تو ٹریک ریکارڈ ہی یہی ہے۔ پچھلی مرتبہ 2015 میں یعنی آج سے 60 سال پہلے بلدیاتی انتخاب ہوا سندھ میں، اور وہ بھی کورٹ کے ذریعے سے ہوا، یہ اس وقت بھی نہیں کرانا چاہ رہے تھے، 2008 سے اقتدار میں تھے، 2009 میں بلدیہ کی مدت پوری ہوئی تھی اور 9 سے لے کر آپ بتائیں 15 تک 6 سال میں انہوں نے ایڈمنسٹریٹر کے ذریعے چلائے تھے، اور ان کے ساتھ متحدہ قومی موومنٹ حکومت میں شامل تھی، سارے اختیارات یہ چھینتے چلے گئے تھے، دونوں نے مل کر کراچی کے اوپر شبخون مارا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جب 15 میں مارے باندھے انہوں نے الیکشن کرا دیے تو 8 مہینے انہوں نے اوتھ لینے میں لگا دیے اور سسٹم کو مکمل کرنے میں لگا دیے۔ 30 اگست کو 2020 کو بلدیہ کی مدت ختم ہو گئی۔ بلاول بھٹو صاحب آپ بتائیے نا کہ 30 اگست 2020 سے لے کر اپریل اور مئی اور جون اور جولائی 2022 تک کون سا سیلاب تھا اور کون سی بارش تھی؟ کیوں آپ نے اختیارات منتقل نہیں کیے؟ کیوں آپ نے قانون سازی کو ڈیلے کیا؟ کیوں آپ نے اس طرح سے سیاسی طور پر ایڈمنسٹریٹرز کے تقرر کیے؟
اور صوبے کے عوام کو ان کے بنیادی جمہوری حق سے محروم کیا، انتخاب نہیں کرایا آپ نے 2 سال مزید. تو اس لیے آپ کا یہ کہنا کہ سیلاب زدگان ہے اس کی وجہ سے ہم انتخاب نہیں کرا سکتے، یہ صرف آپ بہانے بازی کر رہے ہیں، ورنہ آپ کا مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ اختیارات منتقل نہ کرو اور بلدیاتی انتخاب نہ کراؤ، سارے اداروں پہ اپنا قبضہ رکھو اور چند لوگوں کے ذریعے سے چند لوگوں کی کرپشن ہوتی رہے اور عوام جو ہے وہ تکلیف کا شکار رہیں. بلاول بھٹو صاحب، آپ نے کس مائنڈ سیٹ کے تحت ناظم آباد کا نام لیا ہے، مجھے ذرا یہ بھی بتائیے. ہم جانتے ہیں آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے سینٹرل ڈسٹرکٹ، کورنگی ڈسٹرکٹ، آپ جب ایسٹ ڈسٹرکٹ، اورنگی ٹاؤن، لانڈی، کورنگی اس طرح کی آبادیاں سنتے ہیں، آپ اس کو حصہ ہی نہیں سمجھتے، آپ کراچی کو ہون ہی نہیں کرتے. یہ آپ کی سلپ آف ٹنگ نہیں تھی، یہ آپ کے اندر کا بخار تھا جو کہ ناظم آباد کے لفظ سے ظاہر ہوا ہے. آپ کراچی کو اپنے صوبے کا حصہ نہیں سمجھتے، آپ اس میں سے لیتے ہیں، اس کو دیتے نہیں ہیں. 98% ریونیو یہاں پر جنریٹ کرتا ہے کراچی. عیاشیاں آپ کی یہاں کراچی میں ہوتی ہیں، آپ کے ولاز بنے ہوئے ہیں، آپ ارد گرد کی سارے مکانات خرید لیتے ہیں اپنی اقتدار کو قائم کرنے کے لیے، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں ناظم آباد پولیس نہیں بھیج سکتا. یہ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ بھیجنا پڑے گا آپ کو، کرانے پڑیں گے انتخاب. کتنا بھاگیں گے؟ سوال ہوگا یہ آپ سے، پوری دنیا میں سوال ہوگا کہ آپ یہ کیسی ڈیموکریسی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نے بہت قربانیاں دی. ہاں، قربانیاں تو کارکنوں نے دی یقیناً، جنہوں نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ان کو سلام، لیکن جنہوں نے اس جمہوریت کے نام پر عیاشیاں کی ہیں، جنہوں نے آمرانہ طرز عمل اختیار کیا ہے، جو لوگوں کو اختیار دینا نہیں چاہتے، جو کوئی نہ سیوریج کا نظام دینا چاہتے ہیں. آج بھی رپورٹس موجود ہیں، پانی اس وقت مضر صحت پانی کراچی کو ٹینکروں کے ذریعے سپلائی ہو رہا ہے. کون ذمہ دار ہے؟ یہ دیکھیں، بڑی بڑی تصویریں آج اخبارات کے اندر لگی ہوئی ہیں. یہ جے پی ایم سی ہے جنا، جس کے اوپر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت زبردست قسم سے ترقی کیا، وہاں پر ہیلتھ میں بہت کام کر رہے ہیں. اس کے انٹرنس سے کئی مہینوں سے یہاں پر گندا سیوریج کا پانی پڑا ہوا ہے. کہاں ہے مرتضیٰ وہاب صاحب جو ٹیکس لگا رہے تھے کہ الیکٹرک کے ذریعے سے، اور رو رہے تھے کہ 3 ارب روپے سے محروم کر دیا مجھے حافظ نعیم نے؟ او بھائی، 77 ارب روپے کے موٹر وہیکل ٹیکس کھا گئے آپ ہمارے. کیوں نہیں بنتی ہیں سڑکیں؟ 200-250 ارب روپے تو صرف 1 سال کے آپ انفراسٹرکچر ٹیکس، جو امپورٹ $80 بلین کی ایکسپورٹ ہوئی ہے، $1 بلین کم از کم آپ کو ملا ہے. اس $1 بلین سے آپ نے انفراسٹرکچر کے لیے کیا کیا 1 سال میں؟ وہ 235 ارب روپے بنتے ہیں تقریباً، وہ آپ نے نہیں دیے. 13 سال سے آپ نے پی ایف سی ایوارڈ نہیں کیا، 14 سال ہو گئے. آپ وفاق سے آپ کو پیسے ملتے ہیں، وفاق سے جو آپ کو پیسے ملتے ہیں اس میں کراچی کا آدھا شیئر ہوتا ہے، لیکن آپ کراچی کو، حیدرآباد کو، سکھر کو، جیکب آباد کو امپاور نہیں کرنا چاہتے. آپ تو لاڑکانہ کو بھی امپاور نہیں کرنا چاہتے. آپ تو اپنے ہی لوگوں سے خوف زدہ ہوتے ہیں. یہ آپ کی جمہوریت ہے. آپ تو چاہتے نہیں ہیں کہ چند وڈیروں اور جاگیرداروں کے علاوہ گراس روٹ لیول کے اوپر کسی کو اختیار منتقل ہو. آپ اپنی پارٹی کے جینوئن لیڈرشپ اور پولیٹیکل ورکر سے خوف زدہ لوگ ہیں. یہ خوف زدہ نفسیات ہے ان جو ہے وہ فیوڈل لارڈز کی، جس کا اظہار ناظم آباد کے لفظ سے ہوا ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. ہمیں آج لسٹ چاہیے کہ وہ لسٹ فراہم کریں کہ کتنے دن سے کتنے پولیس افسران، کوئی 100 ہوں گے، 200 ہوں گے، 10,000 ہوں گے، 20,000 ہوں گے، جس کی وجہ سے الیکشن نہیں کرا سکتے، جو سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہوں. ذرا دکھائیں تو صحیح. ہمیں معلوم ہے کہ آپ سیلاب زدگان کی کیا مدد کر رہے ہیں. الحمدللہ یہ اعزاز بھی جماعت اسلامی کو حاصل ہے، پوری دنیا اس کو ریکگنائز کر رہی ہے. جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن نے مدد کی ہے، جو ہم سے ہو سکا ہے وہ ہم نے کیا ہے. اور اس معاملے میں ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ حکومت اگر نہ ہلے تو ہم لوگوں کو ڈوبنے دیں اور سیاست کریں. آپ کہتے ہیں کہ سیاست نہیں الیکشن اور سیاست بعد میں ہوگی، پہلے خدمت ہوگی. او بھائی، ہم نے نہیں سیاست کی. ہم چاہتے تو آپ کو ایکسپوز کرتے رہتے، لیکن ہم نے کہا ان کو ایکسپوز بھی کریں گے لیکن لوگوں کی خدمت بھی کریں گے، ورنہ یہ تو مرتے رہیں گے. جتنے لوگوں کو بچا سکتے ہیں وہ تو بچائیں.
جتنے لوگوں کو راشن پہنچا سکتے ہیں وہ تو پہنچائیں، جن کو کپڑے دے سکتے ہیں وہ تو دیں، جن کے پیر میں چپلیں دے سکتے ہیں وہ تو کریں، جن کو میڈیکل کیمپ لگا سکتے ہیں وہ بھی ہم ہی کر رہے ہیں الحمدللہ۔ آپ کا عملہ کہاں ہے؟ بتائیں ذرا مجھے، تمام میہڑ میں، دادو میں، سیون میں، آپ کا اپنا علاقہ ہے مراد علی شاہ صاحب، میں دیکھ کر آیا ہوں سیون آپ نے کیا حال کیا ہوا ہے۔ آپ لڑکا نا دیکھیے تو صحیح ہے، قمبر شہداد کوٹ جائیے، ڈوب گئے تھے، کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ 2010 کی فلڈ کمیشن بنا تھا، اس کی رپورٹس موجود ہیں، مسلسل آپ پر سر اقتدار ہیں، آپ نے ان آبی راستوں کو کلیئر نہیں کیا، برساتی پانی کو نکالنے کا کوئی نظام نہیں ہے، آپ کے پسندیدہ وڈیرے باندھ کر جو ہے وہ اپنی زمینیں سیراب کرتے ہیں اور دوسروں کو محروم کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ راستوں میں رکاوٹیں بنتی ہیں، اپنی پسند سے لوگوں کو جا کر غریبوں کو بسا دیتے ہیں اپنی پسند کی جگہوں پر، جس کے نتیجے میں رکاوٹیں بنتی ہیں، اس لیے لاکھوں لوگ ڈوبے ہیں۔ اور آپ نے کتنی ان کی مدد کی ہے؟ آپ کے ایک وزیر صاحب روزانہ بریفنگ دیتے ہیں، اتنے لاکھ مچھردانیاں دے دیں، اتنے لاکھ یہ کر دیا، اس کا اگر فورنزک آڈٹ ہو جائے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا آپ سیلاب زدگان کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ نہیں ہوتی یہ این جی اوز تو پتہ چل جاتا ہے کہ سندھ حکومت کہاں کھڑی ہوئی ہے۔ تو اس لیے ہمیں دھوکہ نہ دیں آپ، ہمیں معلوم ہے آپ نے وہاں پر کیا جو ہے وہ موتی جڑے ہیں اندرون سندھ میں، جو اب آپ کہتے ہیں کہ بلدیاتی انتخاب تو سیاست ہے۔ یہ سیاست نہیں ہے، یہ شوق نہیں ہے ہمارا، یہ ضرورت ہے ہماری، یہ جمہوریت کی روح ہے۔ آپ ہی یہ لیکچر دیتے ہیں جب پسند کا آپ کا کوئی سیٹ اپ نہیں آتا کہ برطانیہ میں تو جنگ کے دوران بھی الیکشن ہوئے تھے، یہ لیکچر ہم نے پیپلز پارٹی سے بہت سنے ہیں۔ تو بھائی اس وقت کیا مسئلہ ہے؟ کراچی میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اندرون سندھ میں سیلاب ہے تو خدمت کیجئے، لوٹ مار نہ کیجئے، کرپشن نہ کیجئے، ان غریبوں کے اوپر جو ہے وہ اپنی دکان نہ لگائیے، کام کیجئے۔ وہ کام تو کر نہیں رہے، اور اس الیکشن سے، اور یہ الیکشن ظاہر ہے کہ بلدیاتی ادارے ہوں گے، میئر ہوگا، آپ نے تو ویسے ہی اس کو لولا لنگڑا اندھا بہرا بنایا ہوا ہے، لیکن آپ کو خوف ہے کہ اس مرتبہ آپ کی پسند کا میئر نہیں آئے گا، چاہے آپ کی پارٹی کا ہو یا آپ کی جو آنکھ کا تارا پارٹی ہے، وہ جو آپ کے ساتھ ہمیشہ حکومت میں رہتی ہے، ابھی بھی ہے، وزارتوں کے اوپر آپ ہمارے مینڈیٹ کو خریدتے رہے ان سے۔ اس مرتبہ آپ کو پتہ چل گیا کہ نہ پیپلز پارٹی جیت سکتی ہے، نہ ایم کیو ایم جیت سکتی ہے، تو اس لیے آپ کو خوف ہے کہ جب عوام کے ووٹ سے جو بھی میئر منتخب ہوگا پھر وہ اختیار بھی عوام کے ساتھ مل کر آپ سے لے گا، اور آپ کو آپ کے معاہدے بھی یاد دلائے گا اور آپ کی جمہوریت بھی یاد دلائے گا، اس لیے آپ خوف زدہ ہیں۔ اس لیے میں ایک مرتبہ پھر، مجھے نہیں معلوم اس وقت آصف زرداری صاحب کی صحت کی کیا پوزیشن ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، لیکن ان کو انٹروین کرنا چاہیے اور ان کو ہدایت کرنی چاہیے کہ فوری طور پر الیکشن کروائیں، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے وہ بھی ذمہ دار ہیں اس بات کے، ان کی موجودگی میں یہاں پر 2 سال سے الیکشن کو ڈیلے کیا گیا ہے، اور اگر زرداری صاحب نے ایم کیو ایم سے کوئی معاہدہ کیا تھا اور ان کے ووٹ خریدے تھے یہ رجیم چینج کے سلسلے میں، تو اس کا ملبہ ہمارے اوپر کیوں ڈالتے ہو بھائی؟ اگر آپ نے ان سے کوئی کمٹمنٹ کی تھی تو وہ آپ کی چند لوگوں کی کمٹمنٹ ہے، کراچی کے 3 کروڑ سے زائد لوگوں نے کیا قصور کیا ہے؟ ان کے ووٹ آپ خریدو اور بلدیاتی اختیار سے ہمیں محروم کرو، ووٹ آپ ایم کیو ایم سے جو ہے وہ مکہ کرو، اور کراچی اور حیدرآباد ان کو آپ محروم کرتے چلے جاؤ۔ ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کی کمٹمنٹ کیا ہے، اور اس سلسلے میں ظاہر ہے سب کو وضاحت کرنی پڑے گی، میں اس طرف ابھی نہیں آنا چاہتا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس پورے عمل کے اندر جس ادارے کی جتنی ذمہ داری ہے، چاہے وہ کتنے ہی طاقتور لوگ ہوں، ان کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے، اور الیکشن کے انعقاد میں اگر کوئی اندر کھاتا یا اپنی ذاتی نجی محفلوں کے اندر ان اداروں کی بات کر کے یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہماری کمٹمنٹ ہے کہ ہمیں ایم کیو ایم کو ہی دینا تھا کراچی، یا ہماری کمٹمنٹ ہے کہ ہمیں ان کی بات ماننی ہے، تو بھائی یہ آپ کی کمٹمنٹ ہے، اس کمٹمنٹ کا پاکستان کے اور کراچی کے عوام سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمیں الیکشن چاہیے، ہمیں بلدیاتی ادارے چاہیے، ہمیں اپنی سڑکیں چاہیے، ہمیں پانی کا نظام چاہیے، ہمیں ٹرانسپورٹ چاہیے۔ آپ نہیں دے سکتے، آپ نے اب تک نہیں دیا، اب آپ ابھی اس لیے کہ اگر الیکشن ہو گیا تو اس میں فیس سیونگ کے لیے جو سڑکیں بنا رہے ہیں، دیکھ لی ہم نے آپ کی جہانگیر روڈ، اور دیکھ لیں گے ہم آپ کی اس کارپیٹنگ، اربوں روپے کا بجٹ آپ کھانے کا ایک نیا پروگرام لے کر آئیں، ہم پہرا دیں گے ایک ایک پائی کے اوپر انشاءاللہ۔ جماعت اسلامی کے ورکرز کو ہم ہدایت کر رہے ہیں
کہ جہاں جہاں بھی یہ پیچ ورک ہو رہا ہے اس کا مٹیریل کو چیک کریں، دیکھیں اور عوام کے ذریعے سے اپنا حق مانگیں کہ ہمیں صحیح طریقے سے کام چاہیے، ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ ہے، ہم ٹیکس دیتے ہیں تو یہ سب نظام چلتا ہے۔ اس لیے الیکشن سے فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، ایک میٹنگ کال کرنی چاہیے، تمام جماعتوں کو بلائیں، واضح اور متعین طور پر یہ بات بتائیں کہ یہ تاریخ ہے، یہ الیکشن ہے۔ منزل، رستہ، جذبہ، بھیانک سچائی سے ہٹائے پردے اور توڑ ڈالی جھوٹ کی بیڑیاں۔ سلاخوں سے ڈرنا کیسا جب چٹانوں نے پالا ہو۔ عمران خان بول کے ساتھ، جمعے سے اتوار رات 10 بجے صرف بول نیوز پر۔ سب سے زیادہ ویوز، سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک پر کلک کیجئے، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔